ویلکم بیک گائز ٹو اندر اسٹوری. تو گائز آپ لوگوں کو کیسی اسٹوریز اچھی لگتی ہیں یہ آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے. تو ہم چلتے ہیں اسٹوری کی طرف، لیکن اسٹوری شروع ہونے سے پہلے آپ لوگوں کو سبسکرائب کا بٹن دبانا ہے، ضرور دبائیے گا. جنگل سے گزرنے والے راہگیر بابا جی سے عقیدت کے اظہار کے طور پر کوئی نہ کوئی چیز ان کے پاس رکھ جاتے. بابا جی آنکھ کھول کر دیکھتے، جو پھل پڑا ہوتا وہ کھا لیتے، ورنہ جنگل کے جانور ان چیزوں کو کھا جاتے. یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا کہ لوگ بزرگ بابا جی کو عبادت کرتے دیکھتے، مگر ان پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتے. ایک دن ایک نوجوان ناریل کی گٹھری لیے اس راستے سے گزرا تو اس نے 4 ناریل بابا جی کے پاس رکھ دیے. کچھ دیر بعد ایک لکڑہارا راجو وہاں سے گزرا تو اس نے ایک ناریل توڑ کر بابا جی کو دیتے ہوئے کہا، یہ لیں بابا جی، ناریل کا پانی پی لیں. بابا جی پانی پی چکے تو راجو کہنے لگا، دوسرا بھی توڑ دوں بابا جی؟ بابا جی اسے منع کرتے ہوئے کہنے لگے، نہیں بیٹا، اسے مت توڑو. یہ تینوں ناریل اپنے لیے تحفہ سمجھ کر ساتھ لے جاؤ. میں تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں، لیکن یاد رکھنا، اس کو توڑتے وقت جو خواہش کرو گے وہ پوری ہو جائے گی. راجو بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی ناریل لے کر گھر کو چل دیا. روز گھر پہنچ کر راجو کمائی ہوئی رقم کے 3 حصے کرتا. یہ ایک حصہ کھانے پینے کے لیے، ایک حصہ خیرات کرنے کے لیے اور ایک حصہ بچت. اس کی خواہش تھی کہ وہ لکڑی کا کام کبھی نہیں چھوڑے گا. جس دن آمدن تھوڑی ہوتی اس دن راجو پریشان ہو جاتا. اوہو، آج تو خیرات کی رقم کم ہو گئی ہے. لیکن راجو کو اپنے خرچے کی رقم کم ہونے کی کبھی فکر نہیں ہوتی تھی. اچانک اسے ناریل کا خیال آیا. اس نے ناریل کو توڑا اور دل میں سوچا، اللہ کرے میری آمدن کبھی تھوڑی نہ ہو، میرے بیوی بچے آرام سے رہیں اور میں اسی طرح خیرات کرتا رہوں. اس دن کے بعد سے اس کا کاروبار بڑھتا چلا گیا. آہستہ آہستہ راجو امیر ہو گیا. لوگ اسے راجو جی کہہ کر بلانے لگے. اس نے ایک مکان بنا لیا اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے لگ گیا. اب راجو پہلے سے بھی زیادہ خیرات کرنے لگ گیا. راجو کے گھر کے پاس ہی ایک امیر شخص بھی رہا کرتا تھا جس کا نام بخشو تھا. بخشو ایک دن کہنے لگا، میں راجو سے زیادہ کماتا ہوں، مگر راجو مجھ سے زیادہ امیر کیسے ہو گیا؟ پتہ نہیں اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے. اسی سوچ اور کشمکش میں وہ ایک روز راجو سے کہنے لگا، راجو جی، آپ روز روز ترقی کرتے جا رہے ہیں. اگر آپ برا نہ مانیں تو مجھے بھی بتا دیں، آخر اس سب کا راز کیا ہے؟ کیا کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے؟ نہ مانے تو مجھے بھی بتا دیں، آخر اس سب کا راز کیا ہے؟ کیا کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے؟ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ سب تو جنگل والے بابا جی کی مہربانی ہے. بھولے راجو نے تمام بات بخشو کو بتا دی. بخشو کہنے لگا، پھر تو آپ کے پاس 2 مزید ناریل بھی ہوں گے. کیا آپ کل مجھے وہ انمول ناریل دکھا دیں گے؟ راجو نے حامی بھر لی. اگلے دن بخشو نے بازار سے ایک ناریل خریدا اور چھپا کر راجو کے گھر پہنچ گیا. بہت دیر تک ناریل کو تکتے رہنے کے بعد بخشو نے آنکھ بچا کر اپنا ناریل راجو کے ناریل سے تبدیل کر لیا اور گھر لوٹ آیا.
घर लौटते ही बख्शू नारियल तोड़ने ही वाला था कि उसकी बीवी बोल पड़ी, सुनिए, नारियल का पानी किसी बर्तन में डालना। बीवी के बोलने पर बख्शू को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में बोल उठा, मुझे गरीब बनना है। बख्शू को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं अमीर हो जाऊं। ये कहने की बजाय उसके मुंह से निकल गया कि मैं गरीब हो जाऊं, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। आहिस्ता आहिस्ता बख्शू की तमाम दौलत खत्म होने लगी। एक दिन डाकुओं ने उसके घर डाका मारकर बाकी की रकम भी लूट ली। उसकी ऐसी हालत हो गई कि राजू ने उसे बहुत सी रकम खैरात कर दी। बख्शू ने अपनी गलती तकसीम करते हुए राजू से माफी मांगी। राजू कहने लगा, कोई बात नहीं मेरे भाई, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ, अब दोबारा ऐसी गलती कभी मत करना। ये कहते ही राजू ने दूसरा नारियल भी बख्शू को दे दिया। बख्शू उस नारियल को घर ले गया और आइंदा के लिए लालच से हमेशा हमेशा के लिए तौबा कर ली और फिर से अमीर हो गया।